چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ دونوں آپ کو چلنے نہیں دیں گی، آگے بڑھنے نہیں دیں گی۔ آج کل قربانی کا سیزن آ رہا ہے اور بڑی عید آ رہی ہے۔ لوگ بڑے شوق سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بابا جو ہیں وہ دمبے لائیں، بکرے لائیں، گائے بھینسیں، یہ چیزیں لائیں تاکہ ہم ان کی خدمت کریں، ثواب کمائیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ پہلے وقتوں میں لوگ بہت پہلے خرید لیا کرتے تھے، اب تو اس میں اندر مسئلے ہی بہت ہیں۔ اگر پہلے خرید لو تو پھر اس کو جو ہے تو لا کے آپ کو باندھنا کہاں پڑے گا، پھر مصروفیت کا دور ہے، پھر اس کی صفائی کون کرے گا، خیال کون کرے گا۔ بچے تو سوئے ہوتے ہیں، بابا ہمارے جو تھے وہ صبح صبح اٹھ کے اس کی صفائی کر کے سب کچھ اس کا صاف کر کے اور پھر اس کو ریڈی کر کے آفس چلے جایا کرتے تھے۔ پھر سارا دن ہم گند مچایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ہم شام کو مطلب 4-5 دن کے بعد جب قربانی ہوا کرتی تھی تو قربانی جب ہوتی تھی تو دمبے جو ہوتے تھے یا بکرے جو ہوتے تھے وہ پھر یاد آتے تھے، پھر رونا آتا تھا۔ تو اس طرح ایک بڑا شغل لگا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے تو ہر سال ہم بہت انجوائے کرتے تھے، فرینڈس کو بتاتے تھے، سب کچھ بتاتے تھے۔ اب یار اب کچھ جو ہے نا کچھ سائڈ ہو گئی ہے، کوئی عجیب سی سچویشن سی ہو گئی ہے۔ کل میں گیا ہوں، میں نے ایک بندے کو کہا یار یہ دمبا کتنے کا؟ کہتا ہے 1,40,000 کا۔ تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا، افسوس ہوا۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان کو دوسرے کنٹریز کے ساتھ کمپیریزن مت کیا کرو۔ یار کیوں نہ کمپیریزن کروں؟ کمپیریزن کرنا بنتا ہے۔ یو کے میں، امریکہ میں جب رمضان آتا ہے نا تو جو کرسچنز ہوتے ہیں، جو دوسری کمیونٹیز ہوتے ہیں، جو کہ نان مسلمز ہوتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے تو افطاری کا انتظام کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے چیزیں سستی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سی دکانوں پہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جو لوگ عید سیلیبریٹ کرنے آ رہے ہیں ان کے لیے اتنا ڈسکاؤنٹ ہے، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں لوگوں کی ایکسیس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارا دن مسلمان بیچارے بھوکے رہتے ہیں تو پھر جو ہے تو ان کو جو ہے تو ہم لوگ یہ فری دیں گے کھانا۔ اچھا اب پتہ ہے کیا ہے، آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، پیسے زیادہ نہیں ہیں، ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کی یا کسی کی بھی مدد کریں گے اللہ کے نام پہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ڈبل کر کے دے دے گا۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ موقع گوا دیا تو ہم زیادہ کما نہیں سکیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے، کما تو آپ زیادہ لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت نکال لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو ہم اس کو اس کا ڈبل ٹرپل اور وہی دیتے ہیں جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ جب ایک انسان محنت کرتا ہے تو ہم اس کو وہی دیتے ہیں، جس چیز کی جستجو کی ہم اس کو وہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو ہم اس کو 70 گنا زیادہ کر کے دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ صرف صدقہ جو ہے مسلمان کرے گا تو اس کو ملے گا۔ دیکھیں اس وقت جو پیٹرول کی پرائسز جا رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بکرا جو ہے وہ 1,40,000 کا ہو گیا۔ بکرا پیٹرول سے تو نہیں چلتا۔ دیکھیں یہ سوچ کا فرق ہے۔ دوسرے کنٹریز میں جس وقت کوئی تہوار آتا ہے، کرسمس آتی ہے یا عید آتی ہے نا، تو دے فیل اٹ لائک این اپرچونٹی ٹو ڈبل آور ایسٹس۔ وی ول گیو دس چیریٹی اینڈ وی ول بی گیٹنگ اٹ ان ڈبل فرام اللہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو ڈبل کر کے دنیا میں ملے گا۔ ہمیں تو سکھایا گیا نا کہ آپ کے لیے دنیا و آخرت اگر آپ نے بنانی ہے، نماز کے آخر میں آپ پڑھتے ہو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا و آخرت میں ہمارے لیے سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے بس دنیا کو پکڑ لیا ہے کہ بڑی عید آ رہی ہے تو بس اس پہ جانور مہنگے کر دو، یہی موقع ہے۔ رمضان آ رہا ہے، پکوڑے مہنگے کر دو، سموسے مہنگے کر دو۔ باہر امریکہ میں یا انگلینڈ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی نیا موبائل آتا ہے تو جو سویپرز ہوتے ہیں نا ان کے پاس سب سے پہلے آتا ہے۔ غریب آدمی کی ایکسیس زیادہ ہے، وہ اس طرح کے وہ ٹولز جو ہیں تو وہ اس طرح کی جو ان کی وہ ہوتی ہیں پیکیجز وہ اس طرح کے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی تہوار آتا ہے ہم چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دس از دا بزنس اپرچونٹی۔ نو، دس از ناٹ اے بزنس اپرچونٹی، دس از a far better opportunity۔ بزنس سے بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ تم کسی کی خاطر سیکریفائس دو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ڈبل کر کے دیتا ہے، چاہے وہ تم ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو۔ تم نے صدقہ کیا، تم نے دیکھا کہ یار اس وقت عوام مشکل میں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور عوام مشکل میں پڑی ہے، میں جو پروڈکٹ بیچ رہا ہوں اگر میں اس کو ڈبل کر دوں تو عوام کی مجبوری ہے، وہ خریدے گی۔ تو یاد رکھو اس سے تمہارا بزنس چلے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔
لیکن اگر تم یہ کہو گے کہ یار اس وقت چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، میں اپنے بزنس میں ریزنیبل پروفٹ لے کر لوگوں کی ایکسیس میں دیتا ہوں، اور اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی میں آسانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی زندگی میں آسانی ڈال دیں گے۔ یاد رکھیں، ہم نے یہ جو چیزیں مہنگی کر دی ہیں نا، دمبا 1,40,000 کا دمبا، یار 1,40,000 کا گوشت خرید کے خود نہ دمبا مینوفیکچر کر لوں بیٹھ کے میں، کہ 1,40,000 کا دمبا جو ہے تو لوگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ ابھی تو آپ کا بزنس چل جائے گا، لیکن اس کے اندر آپ کو برکت نظر نہیں آئے گی جب تک آپ اپنے بہن بھائیوں کی خاطر، اپنے مسلمانوں کی خاطر سیکریفائز نہیں دیں گے۔